بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 5 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا، وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ ایک سودی کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے کہا اپنے والد سے، پوچھا، بابا تیرا ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیا کہ بیٹا، میں تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا، ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے، اور اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو کبھی بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا ہے، اس کی تربیت و پرورش اچھی طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کے رشتے لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی ہے۔ یہ بندے کے پاس ہی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو
تو وہ گھوم پھر کے کل تیرے سامنے ہی آئے گی، اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا مان لینا۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانچواں گناہ جادو کو کہا ہے۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے اس بندے کے فلاں نقصان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، کیا جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے؟ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسا خطرناک گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہی ہے۔ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔